معلوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بات چل رہی تھی منصوبات کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ منصوبات یعنی ما یرد منصوبا لا، جو فقط منصوب واقع ہوتے ہیں، لا غیر منصوب، غیر منصوب واقع نہیں ہوتے. ان میں ایک چیز تھی مفعول بہ جو میں نے آپ کو کل سمجھایا پڑھایا، اور ایک تھی مفعول مطلق. مفعول مطلق کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ سب سے پہلی بات تو مفعول مطلق منصوب تو ہے، بات منصوب کی چل رہی ہے، تو سب سے پہلی جو اہم بات ہے کہ مصدر ہوتا ہے، اور اس کی تین قسمیں، یا تو اپنے عامل کی تاکید کرتا ہے، یا اپنے عامل کی عدد کو بیان کرتا ہے، یا نوعیت کو بیان کرتا ہے. ضرب تو آپ کو نحو مقدمات میں یاد ہوگا کہ ضرب تو کیس میں ضرب الامیر، ضرب مصدر ہے یا نہیں؟ جی. منصوب ہے؟ بھلے. اپنا عامل کیا ہے اس کا؟ اس کے اندر عمل کون کر رہا ہے؟ ضرب. تو یہ ضرب، تو اس عامل کی تاکید یہ کیا کر رہا ہے؟ نوعیت بیان کر رہا ہے. کس طریقے سے ہمارا وہ یعنی وہ عامل یعنی جو فعل ہے واقع ہو رہا ہے، وہ فعل کس طریقے سے اس کی نوعیت اور کیفیت بیان کر رہا ہے. میں نے بادشاہوں کی طرح مارا مثلا. مسئلہ یہ آپ کو نحو مقدمات میں ایک بات یاد ہوگی کہ ایک چیز کیا تھی وہ کہ مفعول مطلق ہمیشہ اس کا عامل کا لفظ میں سیم ہوتا ہے، جو لفظ اس کا وہی اس کا. لیکن مفعول مطلق تاکیدی میں ایسا ہے کہ آپ اس کا مترادف ورڈ استعمال کر سکتے ہیں. جلست قعوداً یا قعدت جلوساً. قعدہ کے معنی بھی بیٹھنا ہے، جلوس کے معنی بھی. تو ہم وہ بھی صرف تاکیدی میں، باقی میں نہیں. یہ ہم نے پڑھا. اور اس کے بعد کیا بتایا تھا؟ مفعول مطلق کے عامل کا حذف کرنا دو طرح سے تھا، یا تو جائز تھا یا واجب تھا. جائز کہاں بتایا تھا؟ سقیاً و رعیاً. سقیاً و رعیاً مثال دی تھی، یاد ہے؟ سقیاً و رعیاً یعنی وہ مصدر، وہ مفعول مطلق کے جن کا استعمال بہت ہے اور اسے تخفیف کر دی گئی ہے، اس کے فعل کو حذف کر دیا ہے. مثلا سقاک اللہ سقیاً و رعاک اللہ رعیاً. واجب کتنے مقامات گنائے تھے؟ 6 یا 7 مقامات گنائے تھے. پہلا کیا تھا؟ جب کبھی بھی مفعول مطلق اپنے ما قبل کی کیا ہوتا ہے؟ ما قبل جملے کے عاقبت یعنی آخرت، یعنی کیا تھا؟ اس کو بیان کرنے کے لیے آیا. کیا کہا تھا انہوں نے؟ فشد الوثاق. فشد الوثاق یعنی رسی کو ٹائٹ کرو، ان کی گردنوں کو ٹائٹ کرو رسی کو. کب تک ان کو قید کرو یعنی سختی رکھنی ہے ان کو پر، کب تک سختی رکھنی ہے؟ اس کی انتہا کیا ہے؟ اس انتہا کو بیان کرنے کے لیے ہے. اما منن بعدو، یہاں تک کہ وہ تسلیم ہو جائیں یا فدیہ دینے پر راضی ہو جائے، تب تک آپ ان کو. تو یہ بیان کر رہا ہے نا منن کب تک کرنا ہے وہ کام؟ فشد الوثاق، جب تک یہ تسلیم نہ ہو جائیں. ایک تو یہ تھا، کیا تھا؟ فشد الوثاق. مثال کیا تھی؟ فشد الوثاق اما منن بعد و اما فداء. نص میں کیا تھا؟ اما تمنون منن او تفدون فداء. جب تک یہ تسلیم نہ ہو جائے یا فدیہ دینے پر راضی نہ ہو جائے، تب تک آپ ان کا کیا کرنا ہے؟ ان پہ رسی ٹائٹ رکھنا، ان کو ڈھیل مت چھوڑ دینا ان پہ. پھر دوسری جگہ کیا بات آئی تھی؟ وَلَهُ عَلَيَّ کیا ہے؟ الف درہم اعترافاً. دیکھیے وَلَهُ عَلَيَّ الف درہم، اس کے میرے اوپر 1000 درہم ہیں. یہ ایک طرح کا اعتراف ہی تو کر رہا ہوں میں اس کے میرے اوپر 1000 دینار ہے، یہ اعتراف ہی تو ہے. اب یہاں پہ اعترافاً لفظ بھی آ گیا. تو کیا کہا؟ مفعول مطلق عامل کا حذف کرنا واجب ہے جب کبھی بھی مفعول مطلق ما قبل جو جملہ ہے اس کے مضمون کی تاکید کے لیے آئے. یہ تاکیدی تو ہے، اعتراف تو کر لیا نا میں نے، یہ کہہ کے اعتراف ہو گیا، اس اعتراف کی تاکید ہے یہ. تو جب کبھی بھی ایسا ہو، اعتراف تو اعترافاً تھا اس میں، تو اس کے مفعول مطلق کا عامل کا حذف کرنا واجب ہے. یا زید قائم حقاً. زید قائم حقاً میں کیا ہے جی؟ جب کبھی بھی جملے کے بعد آئے مفعول مطلق اور یہاں پر زید قائم میں احتمال غیر بھی پایا جا رہا ہو. زید قائم
اعتراف غیر کیا وہ احتمال کیا غیر کا احتمال پایا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے نہ کھڑا ہو غیر کا زید قائم ہے تو اب آپ کہتے ہیں ہاں سچ میں کھڑا ہے. تو جب کبھی بھی ایسا ہو تو یہ مفعول ہے نہیں ہے مفعول مطلق کا عامل حذف ہوگا. کب؟ جب کبھی بھی مفعول مطلق ما قبل جملے کے مثلاً تاکید کے لیے آئے اور وہ جملہ احتمال غیر بھی اس میں پایا جاتا ہو دوسرے کا بھی یعنی نہ بھی ہو سکتا ہے نہ کھڑا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ کھڑا ہو. ٹھیک ہے. اس لیے کہ کوئی جملہ خبریہ ہے نا زید قائم ہو اور آپ جانتے ہیں جملہ خبریہ سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی. اس لیے کتنے مقام ہو گئے 1 2 3 مقام ہو گئے. چوتھا کیا ہے ما انت الا سیرن و انما انت سیرن. الا اور انما کے بعد اگر مفعول مطلق آئے جیسے ما انت الا سیرن انما انت سیرن تو اس کے مفعول مطلق کے عامل کا حذف کرنا واجب ہے. اس میں کیا تھا ما انت الا سیرن یعنی صرف تو سیرن. 4 مقام ہو گئے. 5واں کیا تھا زیدن سیرن سیرا. جب کبھی بھی مفعول مطلق تکرار ہو اس کی سیرن سیرا. جب کبھی بھی مفعول مطلق مکرر ہو 2 بار ہو تو کیا ہوگا مصدر مکرر ہو تو اس کا عامل کا حذف کرنا واجب ہے. ایک مثال ہے اس پر تھوڑا سا غور کیجیے. کیا ہے جو مثال پوری آپ بولتے رہیے میں مررتو بہی اس پہ غور کرنا. مررتو بہی میں اس کے پاس سے گزرا جو بھی ہو چاہے آپ بہی کی جگہ رہی مررتو بزیدن میں زید کے پاس سے گزرا. فَإِذَا لَهُ فَإِذَا لَهُ در حالی کے اچانک الف فائل ہو جائے گی. اچانک یعنی کیا دیکھا میں نے جب اس کے پاس سے گزرا مثلا زید کے پاس سے گزرا تو اس کو کیا تھا فَإِذَا لَهُ صَوْتٌ اس کی آواز تھی اس کے آواز تھی. کس کی آواز تھی؟ مثلا کس کے زید کی آواز تھی یا جو بھی تھا اس کی آواز تھی تو آواز والا بھی ہے صوتن صوتا حماری. ابھی دیکھیں صوتا حماری جب کبھی بھی مفعول مطلق مصدر نوعی ہو مصدر نوعی کو بیان کرنے کے لیے آئے تو نوعیت کو بیان کرنے کے لیے آنا ہے کیسی آواز گدھے کی آواز. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں جب کبھی بھی مفعول مطلق نوعیت بیان کرنے کے لیے آئے اور ایک ایسے جملے کے بعد آئے کہ جس کے اندر یہ خود موجود ہے اس جملے میں یہ نہیں یہ لفظ صوت اس میں موجود ہے یہ نہیں کہاں موجود ہے اس پورے جملے میں تو اس جملے میں یہ موجود ہو اور صاحب آن اور اس کا مالک بھی موجود ہو. اس آواز کا مالک کون ہے وہی وہ بھی. ہاں تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں جب کبھی بھی مفعول مطلق نوعیت بیان کرنے کے لیے آئے اور ایک ایسے جملے کے بعد واقع ہو کہ وہ جملہ مشتمل ہو یعنی اس جملے میں پایا جائے سیم وہی مصدر اور صاحب آن مصدر یعنی وہ مصدر اس کا صاحب بھی اس میں موجود ہو. تو مصدر تو یہ والا موجود ہے سیم صاحب آن مصدر بھی موجود ہے. کہاں وہ گدان ہے جو آواز سننے وہ گدان ہے جو بھی ہے نہیں مرر تو بہی جس کے پاس سے گزرے اس کو آواز تھی گدھے جیسی آواز تھی اس کی مثلا. تو اب یہاں پر یہ دیکھو مفعول مطلق نوعی ہے نوعیت بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک ایسے جملے کے بعد ہے کہ جس جملے کے اندر سیم وہ مصدر پایا جائے اور صاحب آن مصدر بھی پایا جائے تو ایسی صورت میں مفعول مطلق کے عامل کا حذف کرنا واجب ہے. کتنے مقام ہو گئے؟ بہرحال اب دیکھیے وَلَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ لبیک اور سعدیک. لبیک مصدر ہے سعدیک بھی کہنا جب کبھی بھی مفعول مطلق تثنیہ ہو اور اس سے 2 سے زیادہ کا ارادہ کیا جائے. جب بھی آپ سے کہا جاتا ہے راغب تو آپ کہنے بلے لبیک ہاں جی. تو یا جیسے میں کہوں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے مومنو مثلا درود بھیجیے صلوات بھیجیے تو 3 مرتبہ. جب بھی لبیک مراد ہوتا ہے تو 3 بار. تو ایسی صورت میں الب لک لبیک ہے وہ اصل میں تو اس کے عامل کا حذف کرنا واجب. یہ تو مفعول مطلق جو ہم پڑھ چکے تھے. آج ہے تیسرا منصوب. تیسرا کیا ہے وہ مفعول لہ یا مفعول لہو. آپ کو معلوم لہو یعنی اس کا
جس کے لیے فعل واقع ہوا ہو، جس کے لیے فعل واقع ہوا ہے. دیکھیے ابھی آپ نے وہاں پہ نحو مقدماتی میں کیا پڑھا تھا؟ مفعول مطلق ایک ایسا اس میں پہلی بات تو مصدر ہے، ایک ایسا مصدر ہے منصوب ہے کہ جس کی وجہ سے فعل واقع ہوا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیے یہ سمدیہ ہے، یہ سمدیہ ہے. کیا تعریف کی انہوں نے؟ وہوا، بولیے بولیے، وہو المنصوب بفعل وهو منصوب، وهو المنصوب بفعل فعل کیا ہے؟ لتحصیل. ہاں فعل لتحصیل. دیکھیے تحصیلہ اور حصولہ. دیکھیے سمدیہ ہے. وہ مفعول لا پہلی بات تو منصوب ہوتا ہے بفعل، ایک فعل کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، وہ ایک فعل کی وجہ سے، اور یہ انجام پاتا ہے مفعول لہو لتحصیل عن فعل یا حصول عن فعل. یا تو وہ فعل اسے حاصل کرنے کے لیے انجام پایا ہے یہ مفعول، یا حاصل تھا تو انجام پایا ہے. ابھی مثال دوں گا تو سب سمجھ میں آ جائے گا. مثلا ضربتہ، میں نے اس کو مارا، ضربتہ تعذیبا، دیکھو رضی غور کرو. مفعول لہو وہو المنصوب، منصوب ہے بفعل، ایک فعل کی وجہ سے منصوب ہے. کون سا فعل ہے؟ ضربتہ. ضربتہ کی وجہ، تعذیبا مفعول لہو ہے جو کہ منصوب ہے فعل کی وجہ سے، یعنی ضربتہ کی وجہ سے کہ یہ ضربتہ فعل انجام پایا ہے، یہ فعل ضربتہ یعنی فعل انجام پایا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کے حاصل ہونے کی وجہ سے. کیا مطلب ہوا؟ مفعول لہو وہو المنصوب ایک ایسا اس میں منصوب ہے، ایک منصوب ہے فعل کی وجہ سے. پہلی بات تو فعل کی وجہ سے منصوب ہے کہ فعل وہ فعل انجام پایا ہے لتحصیل ان مفعول لہو. یہ کہاں پڑے پلٹے کی زمین؟ فعل کے اندر جو نائب فاعل ہے ہوا وہ کہاں پلٹ رہی ہے؟ اس فعل کی طرف. فعل وہ فعل انجام پایا ہے. ضرب تو کیوں انجام پایا؟ میں نے کیوں مارا اسے؟ کیوں انجام پایا؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے، ادب حاصل کرنے کے لیے کہ ادب میں سکھا دوں. یہ تو تحصیل کی مثال ہو گئی کہ یہ جو فعل انجام پایا ہے، ضرب جو انجام پایا ہے، پٹائی جو انجام پائی ہے ادب حاصل کرنے کے لیے. کیوں تحصیل اور حصول یاد ہے نا؟ تحصیل یعنی پہلے حاصل کرنا، حصول جو پہلے سے حاصل ہے، حاصل ہے. ابھی دیکھیے قعدت میں بیٹھا، عن الحرب میں جنگ سے بیٹھ گیا، جبنا دیکھو یہ مفعول لہو ہے، منصوب ہے بفعل، فعل کی وجہ سے، اور یہ فعل انجام پایا ہے خوف حاصل کرنے کے لیے انجام پایا. خوف پہلے سے حاصل تھا، خوف تھا اس لیے میں جنگ سے بیٹھا ہوں نا. خوف مجھے پہلے سے حاصل ہوا تھا اس لیے میں جنگ سے بیٹھ گیا. قعدت عن الحرب جبنا، میں جنگ سے بیٹھ گیا، ہٹ گیا، بیٹھ گیا. کیوں ڈر؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں ہٹا میں؟ یہ فعل کیوں انجام پایا؟ کیونکہ مجھے خوف حاصل تھا اس لیے یہ فعل انجام پایا. لیکن یہاں پہ کیا تھا؟ کیونکہ یہ فعل مجھے حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ مجھے حاصل کرنا ہے اس لیے انجام پایا ہے یہ ضرب تو. لیکن یہاں پر یہ فعل انجام پایا ہے کیونکہ یہ مجھے حاصل تھا. تحصیل حصول، تحصیل حصول، یہ ابھی حاصل کرنا ہے اس لیے یہ فعل انجام پایا. لیکن یہ مجھے حاصل تھا اس لیے یہ فعل انجام پایا. یہ مجھے اب لانا ہے، ادب سکھانا ہے اس لیے مارا. یہاں پر مجھے خوف پہلے سے حاصل تھا اس لیے فعل انجام پایا. سمجھ میں آ گیا تحصیل و حصول؟ رضی تو مفعول لہو کی تعریف کیا لکھیں گے؟ اردو میں اگر لکھنا ہوگا لکھ لو، کرنا ذہن سے نکل جائے گا. مفعول لہو ایک ایسا اس میں المنصوب و فعل
وہ اسم ہے کہ جو ایک فعل کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، وہ اسم ہے جو ایک فعل کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے. لکھو ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی اس چھوٹے سے جملے میں. اتنی توضیح ایک جملے کے اندر. انہوں نے تو ایک جملہ کہہ دیا چھوٹا سا، وہو المنصوب بفعل فعل للتحصیل او حصول. مفعول لہ ایک ایسا اسم ہے جو منصوب ہے ایک فعل کی وجہ سے، وہ اس میں جو ایک فعل کی وجہ سے منصوب ہے. فعل لتحصیل او حصول. فعل یعنی وہ فعل انجام پایا ہے، وہ فعل انجام پایا ہے اس میں منصوب کو حاصل کرنے کے لیے یا حاصل ہونے کی وجہ سے. یہ میں نے میرا نہیں. اچھا میرا یہ ہو گیا. ٹھیک. هو المنصوب یاد رہے گا. مفعول لہ مثال نیچے ضرور لکھنا تبھی سمجھ میں آئیں گے دونوں مثالیں. دیکھو ادھر دیکھو، الف لام موصول ہے، وہو ہی مفعول لہ. ایک ایسا اسم ہے کہ جو منصوب ہوتا ہے ایک فعل کے ذریعے سے. ایک فعل کے ذریعے سے یہ منصوب ہے، ایک فعل کے ذریعے سے یہ منصوب ہے کہ وہ فعل فعلا، وہ فعل کہ جو انجام پایا ہے اس اسم منصوب کو حاصل کرنے کے لیے یا اس اسم منصوب کے حاصل ہونے کی وجہ سے. کیونکہ مجھے یہاں پر کیا ہے، مجھے یہ حاصل کرنا تھا، ادب سکھانا تھا. ابھی ہے نہیں ادب، سکھانا ہے، اس لیے یہ فعل انجام پایا. یہاں پر جبن خوف مجھے پہلے سے حاصل تھا، اس لیے یہ قعات تو انجام پایا. سمجھ گیا مفعول لہ کی تعریف؟ اور اس کی کچھ شرطیں ہیں، مٹا دیے. مفعول لہ کی کچھ شرطیں ہیں. کیا شرطیں ہیں؟ سب سے پہلی تو شرط یہ ہے کہ وَيُشْتَرْطُ كَوْنُهُ مَصْدَرًا. پہلی بات تو شرط یہ ہے کہ مفعول لہ مصدر ہو. شرط مفعول لہ کیا ہے؟ شرط مفعول لہ سب سے پہلی بات تو مصدر ہو، دوسرا عامل سے متحد ہو، اپنے عامل سے متحد ہو. کس چیز میں متحد ہو؟ کس چیز میں متحد ہو؟ وقت کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے اور عامل کے اعتبار سے. عامل کے اعتبار سے اور وقت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. اور فاعل کے اعتبار سے. نمبر 3 فاعل کے اعتبار سے. یعنی اپنا اس کا عامل اور یہ دونوں کا وقت ایک ہونا چاہیے، اس کا عامل اور یہ سیم ہونا چاہیے. اور فاعل کے اعتبار سے جو اس کا فاعل ہے وہی اس کا فاعل دیکھیے. جیسے یہ ابھی ٹائم ہو گیا، باقی میں کل کو سمجھاؤں گا آپ کو کہ یہ شرطیں ساری جو ابھی 2 مثالیں دی ہیں اس میں ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں. وقت بھی وہی ہے، جب میں نے مارا تو مجھے اسی ادب سکھانا تھا. فاعل بھی وہی ہے، میں نے مارا ادب سکھانے. یا قعدت تو میں ہی بیٹھا خوف کی وجہ سے، جسے خوف ہوا ہے وہ میں ہی ہوں، جو خوف ہوا ہے میں ہی ہوں. فاعل بھی وہی ہے، عامل بھی وہی ہے، قعدت تو اور اس کا. ٹھیک ہے. مصدر بھی ہے. لیکن اب یہ مثالیں آپ کو ایسے دیں گی جن میں یہ شرطیں نہ پائی جائیں. یہ کہہ رہے ہیں اگر شرط نہ پائی جائے، یاد ہے وہاں پہ کیا کہا تھا؟ وہاں پہ 2 شرطیں گنائیں. ایک تو مصدر ہو، الف لام نہ. اگر شرط نہ ہو تو کیا کہا تھا؟ لام لانا پڑے گا. تو یہ شرطیں ہیں یہاں پہ. اگر شرط نہ ہو تو لام لائیں گے.
مثلا آپ کو بتائیں گے وقت کے اعتبار سے تحیاتو للسفر، سفر نہیں کہیں گے للسفر، کیوں؟ کیونکہ آمادہ ہونے کا وقت الگ ہے، سفر کرنے کا وقت بعد میں ہوتا ہے. سفر کر آمادہ ہوتے ہوئے تھوڑے سفر کرتا ہے، آمادہ ہونے کا ٹائم الگ ہوتا ہے، اس کے بعد سفر کرتا ہے، تو وقت الگ ہے، اس لیے للسفر کہا. ٹھیک ہے، وہ مثال انشاءاللہ کل آپ کو سمجھاؤں گا، باقی اتنا آپ یاد رکھیے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.